نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب پرانی امتوں کی عمریں دیکھی نا، کسی کی 1000 سال ہوئی، کسی کی اس سے زیادہ ہوئی، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دل مبارک میں یہ خیال آیا کہ میری امت کی عمریں تو بڑی تھوڑی ہوں گی، تو کیسے اتنی لمبی نیکیاں کر سکیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ گویا اس ایک رات میں جو آدمی نیکی کرے، 1000 دن نہیں، کتنا لوگوں کو شوق ہے کہ کوئی ایسا جیک لگے، یکدم میری ساری چیزیں بڑھ جائیں۔ اس پر بھی تو ذرا غور کرے نا، یہ ایک رات 1000 دن سے نہیں، 1000 مہینے سے افضل ہے۔ 1000 یکدم آپ کی نیکیوں کی عمر 1000 ماہ تک چلی جاتی، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاص توجہ دلاتے، اس رات کے حوالے سے خاص توجہ دلاتے۔ اور یہ رات کب ہوتی ہے؟ صحیح حدیث میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ گویا یہ جو 5 طاق راتیں ہیں نا، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرو۔ اس رات اللہ کے فرشتے نازل ہوتے، آسمان دنیا پر، زمین پر فرشتے اترتے، حضرت جبریل امین علیہ السلام انہیں لے کر کے آتے ہیں، اور فرشتے کیا کرتے ہیں کہ جو بندہ اس رات اللہ کی یاد میں موجود ہو، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جو بندہ اس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بھی طور پر حاضر ہو، فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں اور رب کے بارگاہ میں التجائے رحمت بھی کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہمیں یوں بھی ملتا ہے کہ فرشتے اسے مصافحہ بھی کرتے ہیں، ہاتھ بھی ملاتے ہیں۔ دیکھیے نا کتنی سعادت مندی ہے کہ انسان عبادت کر رہا ہو اور فرشتے اس کی زیارت کو آئے۔ ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں تو پکا پروگرام بنا لے عبادت کا، فرشتے کئی بار تیری زیارت کو آیا کریں۔ اور پھر ایک اور بات یہاں بڑی قابل توجہ ہے کہ انسان جب محسوس کرتا ہے مجھے کچھ دیکھ رہا ہوں، تو ذرا اس کی عبادت کا انداز بھی تھوڑا تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ ذہن ہو ہمارا کہ ہمیں فرشتے دیکھ رہے ہیں اور وہ والی مخلوق دیکھ رہی ہے، پھر ڈائری ڈائریکٹلی دیکھ کے ہمارے رب کی بارگاہ میں پیش کرے، تو پھر کچھ زیادہ ہی توجہ مسلمان کی ہونی چاہیے، زیادہ ہی انہماک ہونا چاہیے، وہ کھو جائے۔ ٹھیک ہے ہم کمزور بھی ہیں، ہمارے اندر کچھ پریشانیاں بھی ہیں، ہماری بیماریاں بھی ہیں، ہم لاغر بھی ہیں، ضعف بھی آ جاتا ہے، تھکاوٹ بھی ہمیں آ لیتی ہے، لیکن لمبی تو بات ہی کوئی نہیں، 5 تو طاق راتیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا نا، تو نبی پاک اپنی کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے، خود بھی رات کو اٹھتے تھے، ہمیں بھی جگاتے۔ یہ کچھ سونے کے دن تو نہیں ہے، تو جاگنے کے دن ہے۔ ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے۔ یہ رب کے بندوں کی شان ہے۔ اور ویسے بھی درویش کہتے ہیں کہ رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، درد منداں نو تے یاد سجن دی سوتیاں بھی عام جگاوے۔ تو یہ وقت ہے خاص، اس خاص وقت اس بات کی طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے۔ اور یہ جو کہا گیا نا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور ہر کام کے لیے، ہر امر خیر کے لیے آتے۔ اس لیے بھی ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تمہارے لیے پورے سال کا فیصلہ کریں گے کہ تمہیں کیا دیا جائے گا، تم کیا حاصل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پھر تو یہ لینے کی رات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ فرشتے آئے ہو رب کی بارگاہ سے، یہ پیغام کرم ہو کہ دینا ہے اور لینے والے سو رہے ہوں، وہ آرام میں ہو۔ تو یاد رکھیں خیرات اسی کے پیالے میں آتے ہیں جس کا پیالہ سیدھا ہوتا ہے، اور اگر پیالے سیدھے نہ ہو تو خیرات پیالے میں نہیں آیا کرتی۔ تو پھر اس کو جو کہا گیا نا کہ یہ سلامتی والی ہے، تو اس میں ایک اور بات بھی ہمارے پھر مفسرین نے لکھی ہے کہ اس رات شیطان تو ویسے ہی قید ہے، اس رات بندے کا نفس بھی نہیں اسے تنگ کرتا۔ یہ طاق راتیں اتنی حسین ہے کہ تھوڑی سی بندہ ہمت کرے تو اللہ عبادت کے لیے اس کے دل کو قرار عطا کر دے، اسے سکون ملتا ہے، طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی اور وہ بڑے ذوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ خوب بیداری کا مظاہرہ کریں طاق راتوں۔ سب سے پہلے ایک بات اپنے ذہن میں یاد کر لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر صحابی اور حضور کی اولاد پاک کے ہر شخص کا امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ تحقیق کے نام پر کسی تخریب کا کبھی شکار نہ ہوا، اپنے ذہن کو کبھی کسی جگہ بھی منتشر نہ کرے۔ کسی نئی ریسرچ اور نئی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں، تحقیق ہمیں حضرت مجدد الفسانی نے کر کے دے دی ہے، ریسرچ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرما دی ہے۔ ادھر ادھر نہ الجھے، حضور کی ہر نسبت کا احترام کرے۔ ویسے بھی ہمیں ان سے فیض لینے کا حکم ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ اور ستاروں کے مالک ہے، جس کی پیروی کرو گے اللہ تمہیں راہ ہدایت عطا کرے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، انہیں تھام کے رکھنا، گمراہی قریب نہیں آئی۔
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کون سی؟ فرمائے کہ اللہ کو قرآن لے کے جا رہا ہوں تو اس نے اپنی اہل بیت کو بھی دے کے جا رہا ہوں. صحابہ سے فیض لینے کا اور اہل بیت سے فیض لینے کا ہمیں فرمایا گیا، ان پر بحث کرنے کا نہیں. کالج کا استاد، اردو اسلامیات، سائنس، ریاضی پڑھانے والا کمرے میں داخل ہو اور طلباء سے کہے کتابیں نکالو، تو اگر ایک طالب علم اس سے اٹھ کے اس سے یہ کہنا کہ استاد صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ایم اے کیا ہے تو ایم ایڈ بھی ہے کہ نہیں، اور اگر آپ ایم ایڈ ہیں تو پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ریگولر یہ تعلیم حاصل کی ہے یا پرائیویٹ سے، اور جب آپ نے نوکری حاصل کی تو میرٹ پہ تھے کہ سفارش پہ تھے. اسٹوڈنٹ اگر یہ سوال پوچھ لے تو استاد اسے پڑھاتا نہیں، وہاں کے کلاس سے نکال دیتا ہے. وہ کہتا ہے یہ تیری ذمہ داری نہیں، یہ مجھ سے پرنسپل پوچھے گا، یہ مجھ سے بورڈ کا چیئرمین سوال کرے گا، تو کون ہوتے ہو؟ یہ تم تو سبق پڑھو، کتابیں نکالو. یہ کیا بات ہوئی؟ تمہارا منصب یہ نہیں، یہ مجھ سے کو بڑا بات کرے. تو ہم تو صحابہ اہل بیت کی غلام ہیں، ہم نے ڈگریاں نہیں چیک کر دی، ہم نے تو ان سے فیض لینا ہے، ان کی باتوں سے خوشبو حاصل کرنی ہے، ان کے طرز زندگی سے اپنے دلوں کو معطر کرنا ہے کہ گھر دے کے اپنے گھروں کو بسا. ہم اگر اس طرح الجھ جائیں گے تو پھر تو افکار و نظریات پر درد جم جائے، پھر تو انسان جب شکوک و شبہات کا شکار زندگی گزارنے لگ جاتا ہے تو پھر تو وہ بیچارہ بے یقین ہو جاتا ہے، پھر تو وہ کیف سے سرور سے عاری ہو جاتے ہیں، سجدوں کا نور، عبادتوں کی لذت، درود و سلام کا ذائقہ اس سے دور نکل جاتا ہے. تو ان سے فیض چیز لے. اور دوسری بات میرے عزیز یاد رکھیں کہ انسانی زندگی میں نا سانس لینے کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے، روٹی کھانے کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے. 24 گھنٹے بندہ سوئے نہ تو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں رہ سکتا. نیند کی بھی بڑی حاجت ہے، جو ہمارا سانس اندر باہر جاتا ہے یہ اگر رک جائے تو بھی آزمائش ہو جاتی ہے. تو اس طرح ان سب چیزوں کی زندگی میں ضرورت ہے نا، اس سے کہیں بڑھ کر جینے کے لیے محبت کی بھی ضرورت. گھر میں ہر شے موجود ہونا، ساری اللہ تعالیٰ نے آسودگی، آسانی، ضروریات زندگی دے رکھی ہو، گھر میں ہر شے، بس میاں بیوی کا آپس میں پیار نہ، تو ساری نعمتوں کے باوجود بھی گھر میں سکون نہیں ہوتا. اگرچہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک معمولی سی چیز ہے، لیکن آپ کی ساری زندگی کو وہ چیز ڈسٹرب کر دیتا. آپ کے سکون کی جگہ آپ کا گھر ہوتا ہے. آپ کسی کے گھر میں بڑے اعلیٰ ترین بیڈ پر ہی سو جائے تو جو سکون کی نیند اپنے گھر آتی ہے وہ کسی کے ہاں نہیں آتی. تو انسان کے لیے محبت اتنی زیادہ ضروری ہے کہ گھر میں ہر شے ہو، محبت نہ ہو تو ساری نعمتیں پھیکی محسوس ہوتی. اور اگر مکان کچا ہو، روٹی اچار کے ساتھ ہو، بچے پرائیویٹ کی بجائے سرکاری اسکول میں پڑھتے، لیکن گھر والے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں تو کچے گھر میں بھی سکون کی نیند آتی. آپ کسی جگہ ملازمت کرتے ہیں، کسی ادارے میں آپ جاب کرتے ہیں تو آپ بہترین تنخواہ دی جاتی ہے، الاؤنسز بھی ملتے ہیں، سیلری پیکج بڑا اچھا ہے، آنا جانا بھی آسان ہے. وہ سب تمام آسانیاں جو کسی جگہ پہ کسی شخص کو ڈیوٹی کر کے میسر ہونی چاہیے وہ ساری میسر ہے. لیکن جہاں آپ جاب کرنے چاہتے ہیں ان لوگوں سے پیار نہیں، عملے سے بنتی نہیں. تو جتنی مرضی بھی اچھی آپ کی سیلری ہو، ڈیوٹی پہ جانے کو دل کرتا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے زندگی میں تلخیاں تھوڑی پیدا کرنی چاہیے. کوئی ایک بات جو آپ کی نہ بھی نہ کوئی کہنے تو جو ہے میری بات پر کتنی، کوئی ایک بات نہ بھی مانے تو پھر بھی گزارا کر لینے چاہیے. تو ہر جگہ تلخی. مولوی صاحب ہے بیچارے مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، اب نمازی ہے 50 تو پورے 50 کے مانے تو مسجد میں سکون رہتا ہے. لیکن اگر 49 کی مان لے ایک بندہ اڑ جائے تو وہ کہتا ہے کہ جناب ادھر تو نماز ہی نہیں ہوتی. تو چلے ایک بات چھوڑ ہی دے، سب کی کیسے مانی جا سکے؟ ممکن نہیں نہ ہوتا. ہم رائے نہیں دیتے، حکم جاری کرتے. جب مشورہ لیا جاتا ہے نا کسی سے تو اسے رائے دینی چاہیے، حکم نہیں دینا چاہیے. رائے وہ ہوتی ہے جو قبول بھی کی جا سکتی ہے. اور ہمارے ہاں بہت سارے لوگ آ کے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب مولانا صاحب آپ نا یہ والی تقریر جمعے کو کر یہ بھی کہیے گا، پھر یہ بھی کہیے گا. پھر وہی اتنا خوبصورت سبق پڑھاتے ہیں کہ دل کرتا ہے بندہ ان سے کہے کہ تو آپ ہی آخ لے. اتنا تو سبق دے رہا ہے نا. کہ بعض لوگ فیصلہ کرانے آتے پنچایت میں چودھری صاحب سے تو وہ کہتے آخر نہ، پھر تسی جواب اے آخیا جیسے انہوں نے بھی آخنا پھر تسی جواب تو اس طرح کے بندے سے کہنا چاہیے کہ تو ساری پڑھی پڑھائی خیال ہے کہ چودھری تو بیوقوف ہے بیچارہ، اسے تو بالکل پتہ نہیں فیصلہ کرنے کا. آپ
کل میں ایک جگہ پہ تھا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میرے امام نے یوں کیا ہے، وہ یہ خرابی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اس طرح کا مسئلہ ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، اب آپ امام صاحب کو بھی لے کے آئے، میں ان کی بھی بات سنا، آپ کی قول پر کیسے رائے دے دے؟ مجھے کیا پتا آپ کیا بیان کر، جب تک دونوں لوگ موجود نہیں ہوتے بات نکل کر واضح۔ تو ہمارا یہ مزاج ہے کہ تلخیاں زندگی میں، تلخیاں پیدا کرنے سے حالات خراب ہوتے ہیں۔ تو زندگی میں محبت کی بڑی ضرورت ہے، کیا پیار والا ہو، آنا جانا پیار والا ہو، انسان اپنی طبیعت میں گنجائش رکھے۔ یہ جو ہمیں کہا گیا حسد سے بچو، عداوت سے بچو، بغض سے بچو، تکبر سے بچو، کینے سے بچو، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کسی کا کینہ کریں گے تو اس کا نقصان کریں گے؟ جب آپ کی سینے میں کینہ ہوتا ہے تو زیادہ تو آپ کا سینہ رہا ہے، سامنے والے کا کیا نقصان؟ اگر آپ حسد کر رہے ہیں تو تباہی تو آپ کے اپنے سینے میں، سامنے والے کو اس کا کیا نقصان؟ اگر آپ کسی جگہ تکبر کا شکار ہے تو آپ پریشان ہیں، سامنے والا پریشان ہے۔ یہ تو جب ہنڈیا چلتی ہے تو اس کے اپنے کندھے دھل جاتے ہیں، وہ کسی کا کوئی نقصان ہے۔ تو لہجہ محبت والا، اگر میں یہ کہوں نا کہ دین اسلام کا کوئی اور نام رکھا جا سکتا ہے تو دین اسلام کا دوسرا نام دین محبت ہے۔ ہر جگہ محبت کی بات کرتا ہے میرا دین، ہر جگہ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، رب فرماتا ہے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں نا وہ اپنے رب سے شدید محبت، یہ لمبے لمبے سجدے ہوتے ہیں، یہ محبت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ جو انسان دیر تک اپنے رب کو دکھڑے سناتا ہے یہ پیار ہو جاتا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ جو رات بھر رکوع سجود میں رہتے ہیں یہ محبت ہو جاتی، پیار ہے نا۔ اللہ فرماتی ایمان والے رب سے شدید محبت کرتے۔ اور جہاں تک تعلق میرے رسول پاک کی ذات کا ہے، حضور نے فرمایا تم اتنی دیر تک ایمان کا ذائقہ ہی نہیں چکھ سکتے جب تک ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار ہو۔ تمہارا نا ایمان تو ہوگا، یہ بخاری ہے کہ یہ چیزیں حضور نے بیان کی، فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کرو، ایک جس سے بھی پیار کرو اللہ رسول کے لیے کرو بھی، اور تیسرا فرمایا مسلمان ہونے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرو جتنا بندہ آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے۔ یہ تین کام کر لو تمہیں مومن ہونے کا مزہ ہو جائے۔ اگر محبت نہیں تو مومن تو ہوگی، پر مومن ہونے کا مزہ، اگر مومن ہونے کا مزہ لینا چاہتے ہیں، سرور لینا چاہتے ہیں، لذت آئے نماز میں، عبادت میں، تو پھر اس کے لیے نا ہر چیز سے بڑھ کر رسول پاک سے پیار، اور پیار نعروں میں نہ کرے، خالی محفلوں میں نہ کرے، یعنی پیار کی عملی اظہار بھی تو ہو نا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ہماری محبت ہوتی ہے تو پھر ان سے ملنے کو بھی دل کرتا ہے، ان کی یاد بھی ستاتی ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہمارا اس طرح کا تعلق ہوتا ہے کہ ان کی رضا میں راضی رہنا پسند بھی کرتے ہیں۔ اگر حضور سے بھی محبت کامل ہونا تو اس کا تعلق صرف جسمی نعتوں سے نہیں، اس کا تعلق تو آپ کے قلبی جذبات کے ساتھ ہے۔ نعت تو ٹکراتی ہے دل سے جا، دیکھیں نا بندہ تو گھر میں لیٹا ہوا ہو، بڑی ٹینشن ہے، اور بھی تو ہوتی ہے نا، اسے سارے پوچھتے خیر ہے نا، تو بندہ لیٹا تھا رات کو رونے لگ گیا، کھینچ کیا لے کے رو رہا، سیانا بیانا بندہ ہے، وہ رو رہا ہے، بچے اٹھ کے آ گئے، ماں سے خوش نے، ابا جی کو کیا ہے؟ اماں کہتی ہے پوتر تمہارے والی بات ہے۔ اس نے کہا پھر کہا ماں نہیں، کوئی اگر درد ہے تکلیف ہے تو ڈاکٹر کا بندوبست کرتے، کوئی ٹینشن ہے تو ازالے کی کوشش کرتے، مسئلہ کیا؟ ماں کہنے لگی پتر جا کے سو جاؤ، تمہارے والی بات یہ۔ تو کہا ماں پھر بتائے تو صحیح، ہمارا والد سمجھدار ہے، اس طرح روتے دیکھا نہیں۔ تو ماں بھی رو پڑی، کہنے لگی پتر تمہارے نبی کو نا، تمہارے والد کو نا نبی پاک کا مدینہ یارا، سون کا شہر یاد آتا ہے۔ تو وہ تھوڑا ساری اس سے کیا ہوتا ہے، اولاد کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہو، جب اس کے عملی مظاہرے بندہ کرتا ہے نا جی، تو پھر توجہ ہوتی ہے لوگوں کی، دائیں بائیں اس محبت کی خیرات بٹتی۔ تو ہمیں محبت کرنے کا کہا گیا اللہ سے، رسول اللہ سے، حضور کے اسباب سے، حضور فرماتے ہیں، یہ ترمذی میں موجود ہے، یہ حدیث آپ یاد رکھیے گا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے صحابہ سے کس نے محبت کی میری وجہ سے کر، میری وجہ سے، فرمایا جس نے ان سے عداوت رکھی میری وجہ سے رکھی ہیں، جو میرے صحابہ سے پیار کی بات، ان سے محبت۔ اور جہاں تک تعلق حضور کی اولاد پاک کا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان ایک دن جمع ہو کے نا سب نے ایک جگہ کچھ پیسے جمع اور اللہ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ نذرانہ نہ غور مہینے پیش کریں گے، آپ نے ہمارے اوپر بڑے احسانات کیے ہیں، ہم ان کا بدلہ تو نہیں چکا سکتے، لیکن یہ کچھ تھوڑا سا نذرانہ ہے، ہر مہینے گھر کے جو آپ کے مصارف ہے ان میں آپ خرچ فرما لے،
صحابہ نے نذرانہ دیا اہل بیت کی خدمت کے لیے. اللہ کریم نے قرآن مجید نازل لاتا فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تو سے کوئی اجر نہیں مانگتا. تو میرے اللہ کے ذمہ کرم تے میں تم سے کوئی اجر میری دو میں تم سے کوئی اجر نہیں الا المودۃ فی القربى. اس آیت کی گہرائی کو کبھی سمجھی. میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں جو میرے قریبی ہے نا ان سے ذرا محبت کرتے رہنا. یہ جو میری ازواج ہے، میری 4 بیٹیاں ہیں، ان کی اولادیں ہیں، یہ جو سیدہ فاطمہ ہے، یہ جو مولا یہ اولاد، ان سے پیار کرانا، ان سے تو معاش اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، سلامتی عطا. عزیز بھائی، یہ جو حضور کی اولاد پاک ہے نا، نبی پاک علیہ السلام کی شہزادیاں ہیں، دلخوشی سیدہ فاطمہ زہرا سے کا پیار زیادہ تھا. پھر ان کی اولاد، ان سے نا انسان کا قلبی تعلق جڑا ہوا ہوگا. ان سے نا انسان سے بالرفتگی کی حد تک پیار. کچھ چیزوں سے ہم پیار کرتے ہیں نا، آپ اس کی مثال دیکھ لیں کہ ہمارے ارد گرد ہمارے ساتھ ایک بندہ بالکل بیٹھا ہوتا ہے، بالکل پڑوس میں، وہ کسی بندے کے خلاف دلائل دے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جتنی مرضی کہانیاں سنائے ہمارا دل ماننے کو تیار نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اس بندے سے پیار کرتے ہیں. ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جن کی رج کے مخالفت کی گئی، لیکن ان کے پیار کرنے والوں نے انہیں چھوڑا. محبت جب ہو جاتی ہے تمہیں تو محبوب کے لیے اپنے دل میں اعلیٰ جذبات رکھتی ہے. حضور کی اولاد پاک سے سی والا پیار ہو، صحیح والا، وہ والا پیار نہ ہو. تو ہم نے سیکھا ہے ان لوگوں سے تو اپنا 40,000 سیکھا کرنے کے لیے پیار سکھا، جو 30,000 لے کے پیار سکھا رہے ہیں ان سے نہ انہیں سیکھاؤ. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ امام حسین تو شہادت دے گئے، بچوں سمیت شہید ہو گئے، اور یہاں وہ شہید ہو گئے، اور یہاں جو ان کے نام پہ محپ کی سجائی کا ایک 5 کاروبار جب ہو گئے، ریاڑیاں لگتے نذرانے آ رہے. خدا کے بندو، اگر صبح قیامت وہ تم سے سوال کرے کہ میں تو جان دے گیا تھا اس مقصد کے لیے اور تم نے اسے ذریعہ معاش بنا، تو کبھی ایسا بھی اقبال کہنے لگے جنہیں آتا نہیں دنیا میں کوئی ان تم ہو، اور بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفن. تو جو لوگ یہاں بھی سوداگری کریں اور ماحول اس طرح سے بنے، علمان و الفیس خاص پیار ہو. کاش وہ جو دیہات کے بوڑھے لوگ ہوتے تھے نا، ان کی عقیدت پالس ہوتا سو ناراض ہو گیا. تو پیٹو آخیا میں تو خود تجھے کیا کرے سانو پینڈو آختا ہے. اور بھائی پینڈو ہونا بڑے فخر کی بات ہے، اگر قسم دے تو یہ بڑی ناز کی بات ہے. عرب کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا تھا نا مکے میں، پیدا ہونے کے بعد کسی گاؤں میں بیچتے تھے. خود رسول کریم بھی تشریف لے گیا حضرت حلیمہ کے گاؤں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ گاؤں کی بولی بھی خالص ہے اور گاؤں کا لہجہ بھی خالص ہے. وہ تو بھیجا جاتا ہے اور ہم ہے کہ پریشان ہو جاتے. تو غور کریں کیا کہہ رہا ہوں. گاؤں کے پرانے لوگ وہ انسان لوگ، اوے کاکا اوے چور تھلے نہ ڈگن رہی ہو، ختم شریف دے رہی. صحیح کہہ رہا ہوں پیٹ. ایسے ہوتا تھا. اب ختم شریف پڑا ہے، امام حسین کا ختم پڑا ہے، غوث پاک کا، چاول نیچے نہ گرے. اب تو ذرا وی آئی پی لوگ آتے ہیں، خود شاپس میں چاول اٹھاتے ہیں چھتوں سے، تو اپنے پتر کے ولیمے پر بھی چھت سے پھینکتا ہو. تو پھینکتا ہے جب تو بیٹے کا عقیقہ کرتا ہے. وہ جو کھانا تیرے پتر کا نام کا وہ ڈشوں میں سجایا ہے، اور جو حسین ابن علی کے نام کا. کبھی گئے ہو شوق سے لنگر تلاش کرنے کے سونے چاول تو کھانے امام حسین کی لائق؟ کبھی کوشش کی ہے گٹا دور سے پکانے والا منگاؤ، برادری نے آنا ہے یار، یہاں بھی تو تیرے اندر عیسیٰ روز پاکیزگی ہونا یار، لطف ہو. یہ دیکھ تو صحیح. میں بڑی دفعہ دوستوں کو اپیل کرتا ہوں کہ محفلوں میں نا مولوی صاحب کا، پیر صاحب کا، نعت خان کا اور عوام کا کھانا ایک جیسا کرو. اب انہیں کچھ زیادہ مسئلہ ہو نا تو سکھا کے آ جائے کہ آ رہا ایک جیسا کھانوں کرو. یہاں بھی تم نے عجیب ماحول بنا دیا، بوٹیاں موٹیاں تگڑیاں لیا، سادے چاول مارے ہیں. میلاد شریف کا جو دن ہوں، جن غریب گھروں کے اندر سارا سال گھر سے لڑائی ہوتی ہے، اس گھر کے اندر اگر بچے سارے آ جائیں میلاد کی روٹی کھانے، تو پرات میں چاول ڈال کے، ہو سکتا ہے وہ اپا جو بیچارہ سارا سال گوشت نہیں کھلاتا وہ میلاد والے دن بچوں کو ساتھ لے آ، اور جب پرات میں چاول ہو، زیادہ بوٹیاں ہو، تو ہو سکتے ہیں مڑے دا پتر انہوں پوچھ کے آکھے ابا جی آج خیر ہے، بڑیاں بوٹیاں بھی لب دیے نے چولاں وچ. ہو سکتا ہے پھر باپ رو ہی پڑے اور کہے پتر آج تو راج کے کھا، آج مدینے والے دا ملا کھان میرے نا. ہاں اور وہ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں بھی وی ایس بی کا لنگر لیتا ہے، اور سادے بندے کا لنگر ناراض ہو گئے ہو جاندے نے. میرے میں کہی یاری بلدے تسی نہ ہویا جے میں چھیتی ٹوٹیا رہے. غور کرو کیا بات ہے. تھوڑا سا نا حقیقت پر تی آؤں گا. بڑی ہو گئی
ہماری وہ جذباتی باتیں بڑے ہو گئے نعرے بڑا حقیقت پہ تو دیکھے نا عوامی مسائل پر بھی تھوڑی توجہ دینا تو پیار رسول خاص ہر وقت نہیں بندہ روتا کبھی روتا ہے جب کوئی خاص ہی بات تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے سارا دن حسن اور حسین مسجد میں رہتے ایک دن حضور نے اسپیشل پیغام بھیجا فرمایا بلاؤ نہ ذرا کدھر ہے کدھر ہے تو وہ دور نہیں تھے وہ ادھر ہی رہتے تھے پھر یہیں سے گئے محبوب نے بلایا آنے میں کچھ دیر ہو گئی شہزاد اعظم یہ روایت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی لکھی اور وہاں لکھتے ہیں یہ دیر اس لیے ہوئی کہ سیدہ فاطمہ لگتا ہے انہیں کپڑے بدل دو خوشبو لگا رہی کچھ تھوڑا دیر سے آئے دونوں شہزادے تھے اور جب ذرا دیر سے آئے نا حضور کی بارگاہ میں تو نبی پاک علیہ السلام نے نا اپنے مقدس گھٹنے زمین پر رکھے اور دونوں بازوؤں کو کھولا امام حسن و حسین دوڑ کیا حضور نے ایک سینے ایک کندھے سے لگایا دوسرے کو دوسرے کندھے سے لگایا لور کر مظہر اور پھر میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو اور رو کے حضور نے کیا کہا عرض کیا اللہ یہ میرے دونوں شہزادے ہیں یہ میرے پھول ہیں دنیا میں مالک میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ایک سے محبت ماں اور پھر حضور دعا دینے لگے کہا اے اللہ جو قیامت تک میرے حسن اور حسین سے محبت کرے تو سب سے بھی محبت صلاۃ و سلام نے اپنی کل کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے ان سے پیار عرض کرو تگڑا بندہ تو ویسے ہی سیاست تو گاڑی جب اس سے نکلتی ہے جس دن اس نے جانا ہوتا ہے سیاسی جلسے پہ وہ کسی غریب مریض کے کام تو بالکل نہیں آتی لیکن کسی سیاسی جلسے میں جانا ہو تو پھر چاہے ٹوٹ میں جائے پھر کہہ رہے چلو نمبر تو بنے گے نا لیڈر کے ساتھ پھر خیر ہوتی ہے پھر وہ نکل جائے امیر آدمی تو ویسے ہی وہ تو نہ میلاد کے جلسوں میں نہ محرم کے محفل میں وہ کہاں ہوتا تو سیاسی جلسوں میں جاتا ہم جو لوگ آتے ہیں درمیانے طبقے کے اور غریب لوگ ہم بھی اب نا بعض جگہوں پہ بعض تقریروں کو بعض باتوں کو صرف کانوں کا ذائقہ سمجھ میں جاتا ہوں محافل میں تو دوست کہتے ہیں آپ نے تو آدھا گھنٹہ تقریر کی پورا گھنٹہ کرنا چاہیے تو میں نے کہا میں آپ کو کس نے کہا میں مقرر ہوں میں تو نصیحت کرتا ہوں جو مجھے بھی فائدہ دے کسی اور کو دے تو نصیحت 10 منٹ میں بھی ہو جاتی اگر قانون کا ذائقہ پورا کر دے تو 2 گھنٹے میں نہیں ہوتا اس کا تو پھر طریقہ یہ ہے کہ جیسی پچھلی بار انہوں بلایا اسی تیار کی تو بلائے یہ اردو بار پھر اسی فلانے کو بلانا تو بھائی اتنے بلائے تھے تو آپ پہ اثر کیا ہوں نتیجہ کیا نکلا اس کا ریزلٹ کیا اس کے اثرات کیا ملا کیا قوم کو نتیجہ کیسی کیا ہوئی آپ میری بات سمجھی ہم نے صرف اور صرف آج بات سو کے چلے نہیں جانا ہماری قلبی کیفیات حضور کی اولاد کے ساتھ محبت کی ہمارا لہجہ پیار کا طبیعت جمے ایک تو ان سے پیار کرو اور دوسرا یہ دیکھو اس لڑکا طریقہ اصل میں ہے کیا میں اکثر لوگوں سے سنتا ہوں نا امام حسین کی سیرت تو وہ کہتے ہیں کربلا میں گئے تھے بھی کربلا میں کہا 50 سال کی عمر کے بعد گئے تھے اسے میں نے کہا تھا امام حسین کی زندگی کو حجرے کے اندر ایسے نام کسی کا پتہ نہ ہو انہوں نے بھرپور زندگی گزاری پور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ شان والا ہے کہاں چھپا نہیں تو اہل بیت نبوت کا جو طریقہ اسے سمجھو سب سے پہلا اس گھر کا انداز یہ ہے کہ وہ صبر والے بات تھے قناعت والی نوعی تھے یہ دیکھو تھوڑے پیسوں پر ضبط گزارنے والے تھا تھوڑی پر گزارت حضور نے دعا مانگی تھی یا اللہ میرے بچوں کو بقدر ضرورت روزی دینا مال دولت جائیدادیں یہ بنائی نہیں آئی بڑی رکشی پیار کسی بندے کی کسی غریب کی بیٹی اتنا کام کرتی ہے کہ اس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ دے لیکن حضرت فاطمہ پڑ جاتے یہ لوگ کہتے ہو خو بچی آ جائی تھی جی میں کیا کرتا تو نبی پاک کے پاس آ کے حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا کہ یا رسول اللہ سنے آپ کے پاس غلام آئے کہ تو ایک غلام مل جائے کوئی ککی پیس دیا کرے گا گھر کے کام کاج کر دے گا تو نبی پاک نے فرمایا پتر تجھے بہتر مسکانا تو یا رسول اللہ فرمایا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر 33 بار الحمدللہ پڑھا کر 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر جب تسبیح ختم ہوگی اللہ غلام آزاد کرنے کا سباز ہے آپ بہت جزاکر غور فرمائی کہ نبی پاک نے فرمایا پتر گھر کے کام خود ہی کر دے کر یہاں کہتے ہو بچے سسرال میں بڑی دکھی ہے کیا کرتا کرے روٹیاں پکاتی کنز المال میں یہ لفظ موجود ہے تباہی اتار رہی ان کی صلاحیت ختم کر رہا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ساکدہ چکی چلا رہی تو حضور نے دیکھتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ میں کو بندوبست کرتا ہوں میں نکلتا ہوں میں کچھ لاتا ہوں نا حضور دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آئے اور پتہ فرمایا کیا فرمایا پتر دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کر آخرت کی ساری عزت اللہ تجھے ہی عطا فرمائے اپنے گھر میں کام کاج کرنا تھوڑے پہ گزارا کرنا اچھا پھر لطف کی بات یہ ہے
کہ जितने सीरत निगार है ना अहले बैत की सीरत लिखने वाले, वो सब लिखेंगे कि महीना महीना घर में खाना नहीं पकता था, चूल्हा नहीं जलता था, खजूर पानी पे गुजारा। हमारे तो शाम को रोटी मर्जी की न पकी हो तो बच्चे मोबाइल तोड़ देते। चलो थोड़ी जी गल बड़े ने भी कर लेगा, यानी वो साहब भी अगर आ जाए उनकी मर्जी की रोटी ना नहीं पकी हो तो कहने तू पी के जा, इसलिए कि ये तूने क्या आपका है। सुनो वो ये हुजूर का तरीका मुबारक का भी सुनो। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर के लिए मैं खाना रखती थी, कभी कोई चीज़ तबीयत मुबारक के करीब ना होती, पसंद ना होती तो छोड़ देते, लेकिन महबूब ने कभी खाने में नुक्स नहीं निकाला। सुबह से शाम तक घर वाले बावर्ची खाने में गर्मी में खड़े रहे और तूने एक मिनट नहीं लगाया, हर चीज़ उधेड़ के रख दिया। हमें कुछ चीज़ों का एहसास, ये ज़रूरी तो नहीं है कि जो हम कर रहे हैं वही मुश्किल हो, और भी कई मुश्किलात एहसास पैदा करने चाहिए। और फरमाइएगा हर सीरत निगार में लिखा है कि महीना महीना चूल्हा नहीं जलता था, खाना नहीं पकता था, लेकिन मज़े की बात ये है कि जो बंदा ये लिख रहा है ना कि महीना महीना चूल्हा नहीं जलता था, खाना नहीं पकता था, 2-4 सतह छोड़ के वही बंदा कह रहा है। ये पीछे लिख रहा है कि महीना महीना चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन चंद सतह छोड़ के वही बंदा लिखता है कि जो दरवाजे पे मांगने आता था उसे झोली भर के दिया जाता है। हम ना अपनी जात पर लगाएं तो जरा तगड़ा करके लगाते, और कोई फकीर मांगने आ जाए तो ढूंढते फिरते कि 10 टूटे हैं कि गिरे। अपने पे लगाना हो तो फिर क्या बात, लेकिन अगर अब फकीरों ने क्या करना, हमारा तो सगा भाई मकरूज होता है, कर्ज के नीचे दब गया, घर से नहीं निकल, हमारी तिजोरी में पैसे पड़े, हम झूठ बोलते अपने तरस में, लेकिन हमने अपनों की मदद में की, फकीरों को क्या देना। इल्ला माशा हजरत इमाम हुसैन के पास ना फकीर मांगने आया, उसका ख्याल था 2-4 दिनार मिल जाएंगे, बात बन जाए, कुर्बान जाए। इमाम बांटती इतना थी वो तो घर में रख दे कोई शायद नहीं। वो आया तो इसने मांगा तो इमाम हुसैन फरमाने लगे यार इस वक्त तो 1 दिनार भी नहीं मेरे पास। फरमाने लगे तू थोड़ा बैठ जा, इंतजार का। वो कहता 2-4 घंटे में बैठा तो मैं तो 2-4 दिनार के चक्कर में था, 5 थैलियां अशरकियों की भरी हुई आई, उनमें 5000 अशरकियां थी, तो मेरा ख्याल था खुलेगी तो 2-4 मुझे भी मिल जाएगी। पर कुर्बान जाऊं सैयदा पाक के लाल के, उन्होंने 5 उठा के मेरी झोली में डाल। अब तंगीर नाम आप ना जरूर भी कुछ माँ आँखों उठा के डाल दी। कहते मैं अभी सकते नहीं था, परेशान इतना दे दिया, अभी मैं सोच रहा था कि हुसैन इब्ने अली बोले। फरमाने लगे यार जरा माफ कर देना, तुम्हें इंतजार करना पड़ा, तुम्हें इंतजार करना पड़ा, जरा माफ कर देना। मिजाज में सहाबत हो, सही पैसे वाला बंदा नहीं होता, पैसे वाला तो प्लाट बनाता है, पहले उसका दिल होता है कि मुझे अल्लाह देगा तो मैं खर्च करूंगा, फिर जब वो उसको मिल जाता है फिर उसके खर्चे बढ़ जाते हैं, फिर उसको सामने वाला प्लाट पसंद आ जाता है, बड़ी गाड़ी पसंद आ जाती है, फिर वो चक्रों में पड़ जाता है। माला वाले सखी नहीं होंगे तो सखियां कुल माल नहीं होंगे। हाँ एक थी उथी दूवी जहानी सकी, हमेशा अल्लाह के रास्ते में देने का। तीसरी बात जो हमने सीखी, एक तो साथ, दूसरी सखात, और तीसरी बात अहले बैत नब्बत बहादुर लोग थी। बहादुर याद रखना कि जो बावकार लोग होते हैं ना, बावकार हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिर, क्योंकि टूटे भी सितारा तो जमीन पर नहीं गिर, और दुनिया में कतील मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है बहुत नहीं करता था। हम ना ओ मोशो माश बेटे जो अर्ज करने जा रहा हूँ उस पर आप गौर करें कि बच्चों को ना बुजदली, वो मैं अक्सर बल्कि कहते ही रहता हूँ, हमेशा मैं कहता हूँ ये आजकल ना छिपकली देख के चीख मार दूं फैशन है। काक रोज निकला तो चीखें मारी, ये बर्गर फैमिली होने की अलावा वीडियो बना के चढ़ाते, कहते हैं वो बकरा ज़िबा किया था तो बच्चा रो पड़ा, तो जो बकरा ज़िबा होने पे रोता है वो मैदान में जिहाद कैसा करेगा। क्या बात कर रहे हैं आप, इनको बहादुरी सिखाएं, खड़ा होना सिखा, इनको सब्र आए, हौसला आए, 2-4 दिन भूखा रहना पड़े तो कोई तकलीफ में ना, इनको तामुल बुर्दबारी ये असल सरमाया है। साथ में गरीब पर कोई जुल्म कर रहा है तो अब्बा कहता है पुत्र अंदर से दरवाजा बंद कर ले, उसका जजरा है। चलिए आप बिला वजह की लड़ाइयों में शरीक ना हो, लेकिन अगर कोई मजलूम है तो उसके साथ तो खड़े होना है। लेकिन हम ना, हमें बुज़दिल कर दिया जाता है, बुज़दिल रोक डाल दिया लोगों को, ना भाई क्या करते हैं हिम्मत करे, पान कमर क्यों डरता है, फिर देखो खुदा क्या कर। और हालात के सहले हुए लोगों को बता दो हालात बदल गए, एक जैसी नहीं रह रही तो बदल जाया करते। देखिए इमाम असल और हुसैन शहजादे हैं ना, हुजूर अपने सामने कुश्ती लड़ाया करते ताकि बहादुर बने।
حضرت مولا علی ہر جنگ میں انہیں ساتھ لے کے جاتے، اور جس دن حضرت عثمان غنی پر بلوانیوں نے حملہ کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خالو ہے امام حسن اور حسین، سگے خالو، لحاظ حضرت مولا علی نے اپنے دونوں شہزادوں کے ہاتھوں میں تلواریں دے کے کہا پتر دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، خبردار کوئی امام حضرت عثمان غنی کے دروازے کو کراس نہیں کر پائے۔ خود بچوں کو ہمت سکھاؤ، کو بہادری سکھاؤ، انہیں حالات کا مقابلہ کرنا سکھا، انہیں بتاؤ کہ بیٹا حالات جس طرح کے تو آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا، اور ہمیں بھی تھوڑا سا بچوں کو حوصلہ کر کے دکھانا ہو۔ ہر وقت گھر میں غریبی کے شکوے نہ کیا، ہر وقت نہ کہا کرے کچھ بھی نہیں، کیا کرے کدھر جائے، ہر وقت نہیں، اس طرح اس کے بچے بزدل ہوتے، ہر وقت رونا نہیں ہونا چاہیے، خوشی بھی ہونا چاہیے تھوڑا سا نا۔ دیکھو نا بھائی، حالات مشکل آئی جاتے ہیں لیکن شور کرنے سے کیا آسان ہو جاتے ہیں۔ بندے نے روزہ رکھا ہوا ہو، گرمی بڑی سخت، اور دوپہر کے وقت وہ تڑپنا شروع کر دے تو روزہ جلدی کھل جائے، اس نے مغرب دو وقت ہی کھلنا ہے، یہ اتنا مردی شور کرے کس نے کرنا ہے۔ حالات مشکل آتے ہیں تو اپنے وقت پر ٹلتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کے چہروں کو سمجھ آ رہی کہ یہ حالات کے مطابق چلنے والے، یہ محبت کا لہجہ رکھنے والے نہیں ہے۔ بدل کسی نے کہا تھا نا ساری عمر ہی آٹا بدھ ہے، لکھ کیتے نہیں پہ وقت آیا اتنے مد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹا نیڑے نہیں آتے۔ بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں، آپ غور کریں گے ان میں صبر کا حوصلہ۔ 3 دن روزے رکھے ہیں حضرت فاطمہ نے، مولا علی نے، امام حسن اور حسین سے، لیکن جیسے ہی افطاری کا ٹائم آیا ہے دروازے پہ فقیر نے صدا لگائی ہے، خود کھجور پانی سے روزہ کھولا ہے اور سارا لنگر اٹھا کے فقیر غریب کو دے دیا ہے۔ 3 دن ایسا ہوتا رہا، کیونکہ 60 سال کی عمر میں اماں نے پریکٹس کرائی تھی 3 دن بھوکا رہنے کی، تو پھر یزید کی فوجی 3 دن پانی بند رکھتی یا 30 دن رکھتی، جن کو 60 سال کی عمر میں 3 دن بھوکا رہنا آتا تھا وہ میدان کربلا میں 1 منٹ کے لیے بھی پریشان نہیں۔ اس لیے میدان کربلا میں پانی تو بند ہوا، کھانا تو بند ہوا، لیکن تلاوت 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوگی، نماز 5 منٹ بھی لیٹ لیے، کیونکہ ان کا مزاج تھا، یہ تو باتیں روٹین کی تھی۔ ہم نے بچے کو سکھایا ہے کہ چلو جی روٹی نہیں بکی تو برگر کھا لے، بے صبری، بے حوصلہ مزاج، علم بردباری سی، اس سے کوفت پیدا ہوتی ہے، انسان کی طبیعت بے چین رہنے لگ جا۔ بس آخری باتیں کر لوں، آپ توجہ فرمائیں گی۔ حضرت امام حسن اور حسین بہت بڑے عبادت گزار لیکن تو پتہ نہ کچھ لوگ یہ نسبت بھی بڑی تبڑی ہے، وہ کئی بار اسٹیج تے کہندے نے تو نمازاں سنبھال کے رکھ، ساڈی نسبت بڑی، او خدا دیا بندیا تیری کوئی علیحدہ نسبت ہے، لیکن کی سب سے تگڑی نسبت ہے امام حسن اور حسین۔ سیدہ فاطمہ سارا دن کام کرتی تھی، رات کو بندہ پوری طرح تھک جاتا ہے، پر سیدہ پاک مصلی بچھا لے ساری رات نماز پڑھ۔ ہم سے سارے کام کرا لو، تسبیح نہ پڑھاؤ، سارے محفل 4 گھنٹے کی کرا لو، نماز 5 منٹ کی نہیں پڑھیں گے توڑ گئی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ مسجد کے حجرے میں میٹنگ ہو رہی اور بڑی لمبی باتیں، مشورے، کمال ہے، ہو فلانے کو یہ کرنا چاہیے، مولوی بگڑ گئے، پیر بگڑ گئے، فلانا بگڑ، بڑی باتیں ہو رہی، تنظیمیں جماعتیں خراب ہو گئی، لیکن نماز کا ٹائم آتا ہے تو ان میں سے ڈھیر سارے بندے جن کو کام یاد آ رہتا، آپ بیٹھے رہے نا، آپ آدھا گھنٹہ بیٹھیں گپ شپ کرے، کوئی مسئلہ نہیں، لو دیا تسبیح لو، 500 والی درود شریف پڑھو، نیند آنی شروع ہو جائے۔ خدا کے بندو